میں خان کے لیے قطعاً پرابلم پیدا نہیں کروں گا، تو لہذا خان صاحب مجھے اس ریس سے آؤٹ ہی سمجھے۔ اب یہاں پہ دو تین چیزیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت میں نے اٹھایا جس وقت یہ مردہ گھوڑا بن چکا تھا، خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک عوام کے پاس گیا، اور یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج پارٹی کے کرتا درتا بن گئے ہیں، اور بلوں میں چھپے ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہر ایک امیدوار کو لے کے اس کے حلقے میں گیا، پارٹی کے لیے سب خدمات جو خان نے مجھے تفویض کی میں نے انجام دی، اور جس کے بعد 8 فروری جب آئی تو یہ لوگ باہر نکل آئے، اور باہر نکل آنے کے بعد پہلا ٹارگٹ میں بنا، اور میرے پیچھے سوشل میڈیا طرح طرح کی الزامات، اور اخیر میں انہوں نے لیگ پولنگ شروع کی۔ خان صاحب کو میں بتاتا گیا کہ یہ کر رہے ہیں۔ آج 2-3 اعلانات میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بے توقیری اپنی ذات کی کسی صورت مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر میرے خدمات کا صلہ یہ ہے کہ پارٹی کی آفیشیل سوشل میڈیا ٹیم میرے خلاف کمپین کرے، اب پارٹی کے جو مناصب پہ براجمان لوگ ہیں، پولیٹیکل کمیٹی کو خان نے اس دن بیرسٹر گور صاحب کے ذریعے یہ مسئلہ فائنل کرایا، تو انہوں نے کہا جی پولیٹیکل کمیٹی میں ووٹنگ کراتے نہ مجھے، میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر خان نے مجھے بنایا تھا، جبکہ یہ عمر ایوب صاحب نے بڑی اصرار کیا تھا کہ اس کو نہ بنائے، تو وہاں پہ ووٹنگ کرائی گئی، اور نہ مجھے اس کا علم تھا۔ 3 دن پہلے سے کمپین کی گئی، اور ووٹنگ کے بعد جناب علی یا ان کے گماشتے وکیل جو تھے وہ گئے اور خان کو بتایا کہ جناب پولیٹیکل کمیٹی نے تو ووٹنگ جو ہے اس طرح کر دی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا۔ میرے بھائی خیبر پختونخوا کیبنٹ میں تھے، وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر تھے، تو اچانک جناب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا۔ اس سے پہلے ہم نے استعفیٰ دے دیا۔ اتنا حق تو میرا بنتا تھا کہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تھا تو اس کو آپ رضا ہی نہیں کروا دیتے، استعفیٰ بھیجا ہوا تھا۔ یہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تذلیل کرنی تھی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا، کمیٹی سے نہیں کیبنٹ سے ڈی نوٹیفائی کیا۔ خالد لطیف نام ہے ان کا۔ پورے سال میں جب سے خان اندر گیا یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہوتا ہے، منگل کو میری ملاقات شیڈول ہوتی ہے، کل نہیں دی۔ آج جو کیس تھا اس میں ٹرائل وکیل ہوں، انہوں نے روکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپرڈنٹ بھی آن بورڈ ہے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ خان تک یہ باتیں نہ پہنچے۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے یہ باتیں خان کو کروں، لیکن خان سے ملنے نہیں دیا، لہذا میں اب عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اب یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو احتجاج پہ نکالنا تھا۔ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان اور کے پی میں جلسے جلوس کرنے تھے۔ جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں 23 مارچ کو، اور خان نے احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ وہ ذمہ داری بھی از خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں احتجاج ہم کریں گے۔ کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے، ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ احتجاج کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری جنگ تھی۔ خان احتجاج چاہتا ہے، میں احتجاج چاہتا ہوں، لیکن جو قیادت کو اب ذمہ داریاں سونپی ہے، تو لہذا اگر پارٹی مجھے ابنڈن کرنا چاہتی ہے تو مجھ پہ الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے، وہ بھی سن لیں۔ میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوشامد کرتا، جو یہ کرتے ہیں۔ میں نہ خوشامد والا ہوں، خان کے احتجاج کا سپاہی ہوں۔ خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری بغیر احتجاج کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری کی عادت ملی ہے، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیرسٹر علی ظفر کو
اپوزیشن لیڈر نامزد کیا. یہ حضرت گئے کہ نہیں جناب یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے تو مجھے گرفتاریوں میں ذرا تھوڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گرفتار نہیں ہو پاؤں گا, تو وہ آفس انہوں نے لے لیا. دوسرے پہ عمر ایوب صاحب برا جمع ہو گئے, ایک چیف آف سٹاف ہیں, ایک سیکرٹری جنرل ہے, پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو ڈال رہے تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستحکم کر سکے. تو لہذا کرو مستحکم, گروپوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو. اور پی ٹی آئی کی قیادت اب توقع رکھے شبلی فراز صاحب سے اور عمر ایوب صاحب سے کہ ان کی ولول انگیز قیادت میں ملک میں زبردست احتجاج ہوگا اور ان کی قیادت میں مینڈیٹ بھی ریکور ہوگا اور خان کو رہائی بھی ملے گی. خان اگر چاہے اشارہ بھی کرے نا کہ ممبر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دو تو آنکھیں بند کر کے استعفیٰ دوں گا. یہ کمیٹی کیا چیز ہے اور کون کمیٹی نہیں تھی, اصل بات بے وقتی کی تھی. یہ بے وقت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا, تو لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں اور نہ میں ان کو قائد سمجھتا ہوں نہ یہ میں ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتا ہوں. میرا قائد عمران خان ہے اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جیل تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا اور تب احتجاج کے لیے آؤں گا جب خان مجھے احتجاج کی ذمہ داری دے گا. ان لوگوں کو بیچ میں مانتا ہی نہیں ہوں. پھر میں پاکستان میں نکلوں گا اور احتجاج کروں گا اور ایسا احتجاج کر کے دکھاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پاکستان کے عوام سارے انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے. یہ باتیں میں نے کرنی تھی. یہ بھی ذرا دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ خان اندر ہے نا, ان کو کہاں تک اس کی رسائی ہے, اس کے کان میں جھوٹی خبر ڈالنا بڑا آسان ہے. کسی کو حق نہیں دے سکتا ہوں کسی مائی کے لال کو کہ وہ میری ڈس ریسپیکٹ کرے, اور اگر میری ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے تو لہذا میں ببانگ دال کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال ہے جو مجھے ٹھس سے مست کروا سکے. کسی میں جرت ہی نہیں ہے. میں خان کے لیے نکلا تھا, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے سامنے. میں خان کا سپاہی ہوں اور خان کے کاس کے لیے لڑا ہوں اور جب بھی خان کہے گا نکلوں گا, لیکن یہ بیچ میں نہیں ہوں گے. اور فی الوقت قوم یہ دیکھیں کہ یہ جو لیڈر حضرات ہیں, قوم سے وعدہ کیا گیا تھا احتجاج ہوگا. ملک گیر احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو قیادت سے پوچھا جانا چاہیے کہ صرف مناصب پہ قبضے مطلوب تھے. جی میں چاہتا ہوں کہ اوپن فیلڈ ان کو ملے اور وہ اپنے طاقتوں کا مظاہرہ کریں اور پی ٹی آئی کو لیڈ کریں, اور یہ جب جلوس نکالیں گے تو میں بھی نکلوں گا, لیکن قیادت اب ان کو کرنی ہے. ایک بات میں عرض کروں, اللہ نے خان کے تو فیل, ورنہ میری ساری سیاست خان کے ایک سٹیٹمنٹ کی مار ہے. ایک سٹیٹمنٹ خان کا میری سیاست کے خاتمے کے لیے کافی تھا. اور میری کیا سیاست, میں تو ایم این اے بھی نہیں بننا چاہتا تھا, یہ بھی خان کے کہنے پہ میں بنا اور 3 دفعہ میں نے انکار کیا تھا. لہذا میں خان کے لیے نکلا تھا, پاکستان کے لیے نکلا تھا, پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کے لیے نکلا تھا. میرا کیا ذاتی ایجنڈا تھا, اور اگر کوئی ایجنڈا تھا تو آج وہ ایجنڈا سب کو نظر آنا چاہیے کہ ختم ہو گیا. کیونکہ میں خود علل اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں یہ حضرات قیادت کریں, احتجاج کریں. ہر معاملے پہ خان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں, پہلے یہ کوئی بیان دے دے پھر میں انشاءاللہ کچھا چھٹا کھولوں گا ان کا. یہ پنجوتا اور شعیب شاہین جو ہے نا, یہ ان کے مشٹنڈے ہیں.